ہیں وہ ہمیشہ تعریف کرتے ہیں اور آئی وانٹیڈ ٹو ایشور ہز ایکسیلنسی انڈین حج پلگرمز آر ویری ویری ڈسپلن پیپل اینڈ 100% آئی ایشور یو کہ وی فالو وٹ پروٹوکول about at the time of the corona pandemic, we follow 100% Saudi Arab protocol and as well as the Indian government protocol. آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہاں پر حج 2022 کا آج آفیشیل اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے. حج 2022 کچھ نئے ریفارمز کے ساتھ ہے, کچھ نئی فیسلٹیز کے ساتھ ہے, اور 2 سال جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کورونا پینڈیمک کی وجہ سے حج نہیں ہو پایا, پوری دنیا اس سے دوچار تھی. آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے, ہندوستان میں جو ایک بڑا ویکسینیشن پروگرام چلا اس کی وجہ سے آج ہمیں پوری امید ہے اور انشاءاللہ اس بار حج 2022 ہوگا اور ہندوستان سے بھی لوگ بڑی تعداد میں جائیں گے انشاءاللہ. آج میں حج 2022 کے اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی آج سے ہی آن لائن اپلیکیشن کے پروسیس شروع ہو جائے گی, اور جیسا کہ ابھی آپ نے اپلیکیشنز دیکھی, یہ بات صحیح ہے کہ ہم لوگ 21 امبارکیشن پوائنٹ سے اس سے پہلے جاتے رہے ہیں, لیکن اس بار ہم صرف 10 امبارکیشن پوائنٹ سے جو حج پلگرمز ہیں وہ جائیں گے. اور وہ 10 امبارکیشن پوائنٹس کے ساتھ ہی جو ہے وہ کئی اسٹیٹس کو جوڑا گیا ہے. کئی امپورٹنٹ اسٹیٹس اس میں الگ الگ جگہوں سے جائیں گے. حالانکہ سبھی اسٹیٹس کی یہ کوشش بھی ہوتی ہے, کئی چیف منسٹرز بھی کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں کا امبارکیشن پوائنٹ بڑھانا بھی چاہیے, رکھنا بھی چاہیے. ہم تو چاہتے بھی ہیں, لیکن جو دنیا کے سرکمسٹانسز ہیں, ہمارے ملک کے سرکمسٹانسز ہیں, لوگوں کی صحت اور سلامتی ہماری پریارٹی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو بھی پینڈیمک پروٹوکول ہے, چاہے وہ سعودی عرب گورنمنٹ کا ہو اور چاہے ہماری سرکار کا ہو, اس کو بھی ہمیں بہتر طریقے سے اس کا جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کرنا ہے اور لوگوں کی صحت و سلامتی کو دھیان رکھنا ہے. ہم نے کئی اس دوران جو ہے وہ حج کی بہتری کے لیے کئی ریفارم بھی کیے ہیں, کئی امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈیسیزنز بھی لیے ہیں. جیسے میں تو بچپنے سے سنتا تھا کہ صاحب یہ حج جو ہے وہ سبسڈی, وہ حج سبسڈی کا مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. میں نے اسٹڈی کی, میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ تاکہ حج سبسڈی جو ہے وہ جو بڑی ہم لوگ لعنت ہوتی, گالیاں کھاتے کہ کیوں سبسڈی دے رہے, تو پتہ لگا کہ سبسڈی تو آپ کسی کو نہیں ملتی, تو وہ تو ایئر انڈیا میں گھاٹا پورا کرنے کے لیے ہوتی. ہم نے فوراً حج سبسڈی ختم کی, اور حج سبسڈی ختم کرنے کے بعد بھی حج مہنگا نہیں ہونے دیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ویمن وداؤٹ محرم, وہ بھی حمیم قانون اپنے سے بنا رکھے تھے. دنیا کے اور ملک اور جو اسلامک کنٹریز ہیں وہاں پر ایسا کوئی بندش نہیں تھی, اس بندش کو بھی ختم کیا گیا. اور جو ویمن وداؤٹ محرم جاتی تھیں وہ پچھلی بار لگ بھگ 3000 حج کر چکی ہیں, اور ہم نے اس میں وداؤٹ لاٹری ان کو جو ہے وہ کہا ہے کہ بغیر لاٹری وہ ہوں گی. اور جنہوں نے 2020 اور 2021 میں اپلیکیشن دی تھی وہ ایلیجیبل تو ہوں گی. اس کے علاوہ جو 22 کے لیے کریں گی ان کو بھی جو ہے ان کے ساتھ جوڑ کر کے جتنی بھی ہوں گی وہ جائیں گی. ہم نے کوشش کی کہ حج کا جو پروسیس ہے وہ 100% ڈیجیٹل ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو اور تھوڑا ایزی ہو سکے. یہ جو بہت سے اس میں جو ہے کمپلائنسز ہوتے تھے, چھوٹی چھوٹی چیزیں پریشان کرتی تھی لوگوں کو. گاؤں سے بھرنے والے کو نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ کیا بھروں کیا نہیں بھروں. اس لیے اس بار ہم نے جو ہے وہ ہر جتنے بھی وقف سینٹرز ہیں اس میں ہم نے کامن سروس سینٹرز کھلوا دیے. میں نے ابھی ڈیسیزن کیا ہے کہ جو بھی حج اپلیکیشن ہو سکے وہ آپ ان کی مدد کریے اور وہاں سے بھروائیے. ویسے حج کمیٹیز کے الگ الگ جگہوں پہ آفس ہیں. جو موبائل ہے حج ایپ ہو گیا ہے,
ایک بہت امپورٹنٹ جو ہم لوگوں کا ہوتے ہوتے رہ گیا کہ جو ہندوستان سے حج پہ جانے والے لوگ ہیں ان کا امیگریشن ہندوستان کے ہی ہوائی اڈوں پہ ہو سکے. بہت سعودی عرب کی سرکار سے بات ہوئی, ان کے ریپرزینٹیٹیوس آئے, ہماری سرکار, منسٹری اور بھی کافی لوگ آئے, لیکن کیا کریں یہ پینڈیمک آیا اور اس کی وجہ سے وہ ایشو جو ہے وہ کلوز ہو گیا. اسی لیے ابھی میں جسٹ وی آر ڈسکسنگ ود ایکسلنسی اباؤٹ دی امیگریشن آن آور اون ایئرپورٹ. In several countries, I think Saudi Arab government has started immigration on their own airports. So we are ہم اس آگے کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ جو حج ہاؤس دیکھ رہے ہیں وہ حج ہاؤس ڈیفینیٹلی پہلے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. حج ہاؤس جو ہے وہ رنگ روپ بدلا ہے. پورے کے پورے جو حج کمیٹی کی پوری جو ٹیم ہے, جو آفیسرس ہیں اور جو پرانے ہمارے سی او تھے نثار خان, بڑی انہوں نے محنت کی اور آج اس کا جو ہے وہ آپ حالات. اس کے علاوہ ایک چیز میری جانکاری میں آئی ابھی کچھ دنوں پہلے, اور اس دن جو حج ریویو میٹنگ ہو رہی تھی, چھوٹی چھوٹی چیز ہے لیکن وہ بہت امپورٹنٹ تھی. جو ہمارے یہاں سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کو ان کے کمروں کے لیے, کیونکہ اس بار کافی چینجز ہو سکتے ہیں. پہلے جس طرح سے ایکوموڈیشن کا تھا سعودی گورنمنٹ نے, ہندوستان اکیلا کنٹری ہے جس نے 2019 کے حج میں بھی اور 2020 کے حج میں بھی, 21 کے حج میں بھی, 20 اور 21 کے بھی, دونوں میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو سعودی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی 100% ہم ان کے ساتھ جائیں گے. کئی کنٹریز تھی انہوں نے کہہ دیا صاحب ہم تو نہیں جانے والے ہیں. ہم نے کہا کہ اس حالت میں بھی حج میں سعودی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہندوستان کے سے جو لوگ حج پہ آنا چاہتے ہیں ہم ان کو الاؤ کریں گے تو ہم بھیجیں گے وہاں. ہمارے بہت ہی کارڈیئل ریلیشنس ہیں, ہمارے بہت اچھے ریلیشنس ہیں, ہمارے ہسٹوریکل ریلیشنس ہیں. تو کئی کنٹریوں نے, زیادہ تر اسلامک کنٹریز نے کہا کہ ہم اپنے آپ انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ حج پر اپنے ملک کے لوگوں کو نہیں بھیجنے والے ہیں. جب ہمارے پاس سعودی عرب گورنمنٹ کے حج منسٹر کا فون آیا تب ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہاں سے ڈیسائیڈ ہوا ہے, اس لیے ہم حج 20 اور 21 اس بار نہیں ہوگا. اس بار ہم پوری طرح سے تیاری ہم نے شروع کر دی ہے اور انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ اس بار جو ہے وہ حج ہوگا. ایک چھوٹی سی چیز تھی لیکن وہ بڑی ہے. جو ہمارے حج کے پہ جانے والے لوگ ہیں ان کو چادر ہے, تکیا ہے, چھاتے ہیں اور بھی سب تمام جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ ان کو دی جاتی ہے. لیکن کہاں دی جاتی ہے؟ سعودی میں. خرید کے کہاں دی جاتی ہے؟ ہندوستان سے. یعنی 100 کی چیز جو ہے وہ 1000 میں. ہم نے کہا کہ ان کو امبارکیشن پوائنٹ پہ یہ چیزیں دو نا, یہ اس کا زیادہ سے زیادہ 2 کلو 4 کلو کی ہوگی, یہ ساتھ میں لے کے جائیں یہاں سے, اور ووکل فار لوکل بھی ہوگا. اس کے علاوہ ان کو جو ہے وہ انڈین کرنسی میں دینا پڑے گا, ڈالر میں نہیں دینا پڑے گا. تو یہ ڈیسائیڈ بھی ہم نے کیا ہے کہ اس بار جو حج کے پہ جائیں گے جو لوگ ان کو جو چیزیں وہاں پر ہندوستان سے جاتی تھی اور وہاں پر ان کو دی جاتی تھی دنیا کی نظاموں پہ, وہ ہندوستان میں ان کو امبارکیشن پوائنٹ پہ دے دی جائے گی. اس کا وہاں کے جو ہمارے ایمبیسڈر صاحب تھے, کونسل جنرل جو ہمارے حج کے ہیں, ان سب کا سجیشن تھا کہ صاحب بہت پرابلم ہوتی ہے, شپ وہاں سے آتا ہے یہاں پھنس جاتا ہے, پھر اس کے بعد ایک کے بعد دوسری تینی چیزیں ہو جاتی ہیں. ہندوستان اکیلا ملک ہے جو انڈونیشیا کے بعد, انڈونیشیا کا اس کے بعد مطلب میں کہہ رہا ہوں تو شاید انڈونیشیا کے 5000 یا 6000 جو حج یاتری ہیں وہ زیادہ جاتے ہیں. ہمارے 2 لاکھ گئے تھے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سے زیادہ لے کے جائیں. تو اس کی ہم پوری تیاریاں کر رہے ہیں. جو اس بار جو ہے وہ جیسا میں نے کہا کہ جو پینڈیمک پروٹوکول یہاں کا ہوگا اور وہاں کا ہوگا, اس میں دونوں ڈوز
ویکسین کی ضروری ہے، اور جو لوگوں نے ویکسینیشن نہیں کرایا ہے وہ بھی ان کو اس بات کا احساس ہے، وہ کرا لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ ہیلتھ منسٹری ہے، ایکسٹرنل افیئر منسٹری ہے، سول ایویشن منسٹری ہے، جو ہماری ایمبیسی ہے وہاں کی، جو ہماری منسٹری آف مائنارٹی افیئرس ہے، ان سب نے جو ہے وہ تیاریاں اپنے اپنے لیول پر شروع کر دی ہیں۔ اس بار جو امبارکیشن پوائنٹ ہے اس میں احمد آباد ہے، بنگلورو ہے، کوچی ہے، دلی ہے، گوہاٹی ہے، حیدرآباد ہے، کولکتہ ہے، لکھنؤ ہے، ممبئی ہے اور سری نگر ہے۔ یہاں سے کہاں سے لوگ جائیں گے اس کا ڈیٹیل میں ابھی نہیں دیتا، آپ کو مل جائے گا لکھ کر کے۔ تو یہ 10 امبارکیشن پوائنٹ ہیں، ان 10 امبارکیشن پوائنٹ سے جو حج پر جانے والے لوگ ہیں وہ جا پائیں گے۔ اس کے علاوہ جو جتنے بھی میں نے جیسا ڈیجیٹل کہا، جو سبھی حج کے یاتری ہیں ان کو ڈیجیٹل ہیلتھ کارڈ ملے گا، ای مسیحا جسے کہتے ہیں، جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں مکے میں، مدینے میں، ٹھہرنے کی، بلڈنگ، ٹرانسپورٹیشن، اس کی سب کی جانکاری ای ٹیگنگ کے ذریعے جو ہے یہی مل جائے گی۔ ان کو پتہ رہے گا کہ کس بلڈنگ میں انہیں ٹھہرنا ہے، کس روم میں ٹھہرنا ہے، اور ان کی فلائٹ جو ہے ان کا بیگیج جائے گا وہ بھی جو ہے اس پہ ای ٹیگنگ رہے گی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب سرکار نے بھی بہت ریفارم کیے ہیں، میں ان کو I wanted to congratulate the government of the Saudi Arabia through Excellency. Lot of the rewards and lot of the facilities for the Hajj pilgrims from all over the world by the Saudi government, like metro services started, other facilities, health facilities and other facilities are by the Saudi government. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے جیسا کہا کہ بغیر محرم جو ہے 3000 سے زیادہ لوگوں نے جو پچھلی بار آویدن کیا تھا وہ تو جائیں گی ہی۔ اس کے علاوہ جو اس بار بھی آویدن کریں گی تو 3000 جو اپلائی کریں گے، 3000 پلس جو یہ کریں گے وہ بھی جائیں گے۔ یہ جو حج اپلیکیشنس آج سے شروع ہو رہی ہے، یہ جنوری تک ہے نا، یہ 31 یہ جنوری لاسٹ تک یہ اپلیکیشن چلیں گی۔ اس لیے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آج شروع ہوئی تو پھر 1 مہینے بعد پھر بڑھاؤ، اس لیے اس کو لمبا دیا گیا ہے تاکہ لوگ آرام سے اور ایزلی بڑھیں۔ مجھے یہی کہنا ہے اور میں پوری یقین کرتا ہوں، اور آپ دعا کریے کہ حج 2022 سکسیزفل ہو، کامیاب ہو، سفل ہو، اور ہندوستان سے زیادہ لوگ حج پر جا سکے۔ شکریہ، اللہ۔ نمسکار، میں ہوں مانک گپتا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہاں، ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24۔